آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد۔ نظر بد نہ صرف آج سے بلکہ عرصہ دراز سے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جادو اتنا تباہ نہیں کر رہا لوگوں کو جتنا نظر بد انسان کو ختم کر رہی ہے، کھا رہی ہے۔ کوئی بدبخت سے بدبخت بھی، کوئی برے سے برا بھی اگر جادوگر ہے اور وہ جادو کرتا ہے تو بھی اس کا اثر لینے میں 3 دن لگ جاتے ہیں، لیکن اگر نظر بد کسی کو لگی، صبح لگی تو شام کو وہ بستر پر، اور شام کو لگی تو صبح وہ بستر پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اگر انسان کو لگی تو قبر میں اتار دیتی ہے، اور اونٹ کو لگے تو ہنڈیا میں اتار دے گی۔ نظر بد اتنی سخت چیز ہے، اتنی خراب کرنے والی ہے۔ آخر یہ نظر بد ہے کیا؟ نظر بد کس طرح سے لوگوں کو خراب کر رہی ہے؟ گھر میں بیمار ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، خواتین بیمار ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ بچہ بار بار رو رہا ہے، گر رہا ہے، چوٹ لگ رہی ہے، گھر میں بہت سارے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن مسائل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بچیاں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، سکن بہت اچھی تھی، لیکن ایک دم سے ان پر پمپلز نکل آئے، دانے نکل آئے، خراب ہو گئی۔ بال بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، لیکن نظر بد نے ایسا خراب کیا کہ وہی بچی بستر پر پڑ گئی، وہی بچی جس کے بال بے حد حسین تھے، بال ختم ہو گئے۔ یعنی نظر کھا جائے گی، کہیں بھی کسی بھی جسم کے حصے پر لگے گی تو ختم کر دینے کے لیے وہ نظر بد کافی ہوگی۔ اب نظر بد کا ایک اور پہلو ہے۔ نظر بد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ صرف نظر بد میں جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں تو نظر بد بچوں کو بھی تو لگتی ہے، اور وہ نظر مثبت نظر ہوتی ہے، یعنی ماں کی نظر جو بچوں کو لگی۔ ماں سارا دن بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، اس کی شرارتوں پہ خوش ہو رہی ہے، محبت سے دیکھ رہی ہے، پیار سے دیکھ رہی ہے، اس کی نظر نظر بد نہیں ہے، ایک مثبت نظر ہے، ایک پیار کی نظر ہے، لیکن وہ نظر بھی تو بچے کو لگ رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہے جس میں شیاطین پوری قوت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، زور پکڑتے ہیں، اور ایسے وقت میں بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی شدید قسم کا نقصان ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ معصوم بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا اس وقت ان کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے دروازوں کو بند کر دو، خاص طور پر خواتین اور بچے باہر نہ نکلے، چھت پر ہیں تو بھی اندر چلے جائیں، باہر ہیں گھر سے تو بھی اندر آ جائیں، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جب شیاطین کے کھلنے کا وقت ہے۔ تو بس ہم نے اب ان سب چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ ہم شکار ہو رہے ہیں، نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی حسرت کی نظر لگ رہی ہے، کبھی نظر بد کا شکار ہیں، تو اس کا شکار ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جب بھی کسی کی نعمت کو کسی نے حسرت کی نظر سے دیکھا، بری نظر سے دیکھا، تو وہ نظر اس کو چیر کے رکھ دے گی۔ اب ہم کیا ہے کہ ہمیں سکون نہیں پاتا جب تک ہم اپنی چیز کسی کو دکھا نہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، یعنی شیخی نہ بکھارو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر چیز ہماری سوشل میڈیا پر ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر، موبائل لیا ہے سوشل میڈیا پر، گاڑی لی ہے، گھر لیا ہے، کوئی ایسی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے فوراً اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی۔ جب اتنی نافرمانی ہوئی تو کیا ہوا؟ روح بیمار ہو جاتی ہے، اور پھر ان سب چیزوں کو نظر کھا جاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ تصویریں شیئر کرتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پل لگتا ہے، یعنی پل بھر کا کام ہے، تصویر کے ذریعے لوگ جادو کروا دیتے ہیں، تصویر کے ذریعے ہی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پر اٹیک کرتی ہیں، نیگیٹو انرجی ہمارے اوپر حملہ ور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں بچنا کیسے ہے؟ میری پچھلی ویڈیوز آئیں، اس میں واش روم کا استعمال، اس میں ناخن ہم نے اور پیڈز ہیں، سر سے اترے ہوئے بال ہیں، ان کو ہم نے کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، ان سب چیزوں کو غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں، ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، تو ہم ایسی تکالیف اور پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تو بہت ہی بہترین طریقہ آپ کو بتایا کہ اپنا حصار کریں۔ بہترین طریقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصار
جو ہمیں عطا فرمایا، صبح شام اپنا حصار کریں، ہر نماز کے بعد اپنا حصار کریں۔ تینوں کل ہیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔ اول آخر درود پاک ایک مرتبہ آپ نے پڑھا ان تینوں چیزوں کو، اور اپنے ایسے پھونک مار کے اپنے سارے جسم کا حصار بھی کیا اور یہ جھاڑ بھی کیا۔ پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر اسی طرح اپنے جسم سے اس کو جھاڑ دیا، اور پھر تیسری مرتبہ، یعنی آپ نے 3 مرتبہ اپنے جسم کا حصار کر لیا، اور یہ کام آپ نے ہر نماز کے بعد کیا تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے۔ جب 5 وقت کی نماز ہوگی، قرآن پاک کی روزانہ کی تلاوت ہوگی، سنتوں پر عمل ہوگا، درود پاک ہوگا، استغفار ہوگا، اور اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو حصار کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی وہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے محفوظ بھی رہیں گے اور بچے بھی رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔